آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے الحاج محمد مشرقین کربلائی مرحوم ابن ظہیر حسن کربلائی مرحوم کے رکوع سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المستحکم بقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب صلوات پڑھیں محمد وعلی سامعین محترم، جلال پور کے اس پڑھے لکھے مجمع کے سامنے میں عرض کروں کہ آج جس زمانے اور جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے۔ اسے سائنٹیفک ایرا کہا جاتا ہے، اور بزرگ گواہی دیں گے کہ چشم فلک نے اس سے بہتر زمانہ کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ اب تک کا سب سے ترقی یافتہ دور ہے۔ جو بزرگ ہیں آج سے 50 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے اگر ہمیں کسی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو قاصد ہوتے تھے، خط لکھا جاتا تھا، قاصد خط لے کے جاتے تھے، مہینوں میں پیغام پہنچتا تھا۔ آپ نے یہاں پر خیریت لکھی، 1 مہینے کے بعد وہاں کیا حالات ہوئے کچھ نہیں معلوم، ماحول بدل جاتا تھا، مگر خبروں کو پہنچنے میں مہینہ لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا مٹھی میں آ گئی ہے، کیا امریکہ، کیا یورپ، ایک لمحے میں یہاں کی خبر وہاں، وہاں کی خبر یہاں۔ اس زمانے میں بزرگوں نے دیکھا ہوگا، علماء ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی لائبریریوں میں جاتے تھے، اور اگر انہیں کوئی قلمی یا خطی کتاب مل جاتی تھی تو اس کو تحریر کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے ایک زمانہ گزارتے تھے، اور اس کو تحریر کرنے کے بعد لے کے جاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے پاس زیروکس مشین ہے، بڑی سے بڑی کتابیں ہم 10 منٹ کے اندر فوٹو کاپی کر لیتے ہیں۔ زمانہ کتنا ترقی کر گیا آپ سوچیں۔ اس زمانے میں اگر کسی کو سفر کرنا ہوتا تھا تو نہ راستوں کا تعین ہوتا تھا، نہ منزل کا پتہ ہوتا تھا، راہبر اور راہرو ہوتے تھے، قافلہ جاتا تھا، اس قافلہ سالار کے ساتھ لوگ سفر کرتے تھے، مہینوں لگ جاتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے کسی منزل تک پہنچنے میں۔ آج گھنٹوں کا سفر منٹوں میں، اور منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ تو یہ میں نے داستان آپ کو پچھلی کیوں سنائی؟ وہ اس لیے سنائی کہ آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے سارا کام مشینیں کر رہی ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ ان تمام مشینوں کو، ان تمام آلات کو ٹائم سیونگ ڈیوائسز کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ مشینیں ہیں کہ جو انسان مہینوں میں کرتا تھا اسے سیکنڈوں میں کر رہی ہیں۔ تو انصاف سے بتائیے کہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی فری ہوتا، سارے کام مشینیں کر رہی ہیں،
انسان کو سکون سے بیٹھنا چاہیے تھا کہ ہمارا سارا کام مشینیں کر رہی ہیں، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تاریخ کا عجیب المیہ ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس حکومت بھی ہے، ہمارے پاس منصب بھی ہے، مگر وقت ہی نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یاد رکھیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نہ دوستوں کے لیے وقت ہے، نہ رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، نہ مسجد کے لیے وقت ہے، نہ مجلس کے لیے وقت ہے، نہ کسی کی میت کے لیے وقت ہے، نہ اچھے کام کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی وقت نہیں ہے، سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے آج کے زمانے میں انسان جتنا پریشان ہے اتنا کبھی تاریخ میں انسان پریشان نہیں رہا۔ آج نئی نئی بیماریاں آپ سنتے ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ بھئی یہ ڈپریشن کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، بزرگوں سے کبھی پوچھئے کہ کیا انہیں ڈپریشن ہوا؟ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ یہ ساری پریشانیاں اتنی آسانیوں کے باوجود، اتنی آرائش کے باوجود، اتنی آسائش کے باوجود انسان پریشان کیوں ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، پریشان کیوں ہے؟ تو اس کا حل امریکہ کے ایک فلاسفر نے اپنی کتاب دا پیراڈاکس آف امریکہ میں لکھا۔ ڈاکٹر جوزف نی ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ فلاسفر ہے، وہ اپنی کتاب دا پیراڈاکس آف امریکہ میں لکھتا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ کہتا ہے we may stay more but we are actually less۔ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ جئیں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں۔ وہ کہتا ہے we may stay more but we are actually less۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جئیں مگر ہم ختم ہو چکے ہیں، ہم ختم ہو چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے we have lots of medicines but less of wellness۔ ہمارے پاس دوائیں تو بہت ہیں مگر بیماریوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ we have multiplied our positions but reduce our values۔ ہم نے اپنا منصب تو بڑھا لیا ہے، ہم نے اپنا عہدہ بڑھا لیا ہے، ہم نے اپنا اسٹیٹس بڑھا لیا ہے، مگر ہم اپنے اقدار کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے اقدار کو بھول گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے we have bigger houses but broken homes۔ ہمارے پاس گھر تو بہت بڑے بڑے ہیں، ہم نے بڑے بڑے بنگلو بنا لیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں، مگر خانگی نظام کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ We have bigger houses but broken home۔ اس کے بعد کہتا ہے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ we have cleaned the air but polluted our souls۔ کہ ہم نے ہوا کو پاک کرنے کے لیے، ہم نے ہوا کو پاک کرنے کے لیے ایئر پیوریفائر تو بنا لیے ہیں مگر ہم نے اپنی روح کو برباد کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے اپنی روح کو برباد کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کا رشتہ اس سے کٹ چکا ہے۔ سب کچھ ہم نے یہ سوچا دولت آ جائے گی تو ہمیں سکون ملے گا، حکومت آ جائے گی تو ہمیں سکون ملے گا، منصب آ جائے گا تو ہمیں سکون ملے گا، مرتبہ مل جائے گا تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ ہم نے یہ سوچا کہ دولتوں میں سکون ہے، شہرتوں میں سکون ہے، حکومتوں میں سکون ہے، لیکن قرآن پہلے ہی کہہ رہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو یاد رکھنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ان تمام باتوں کو سننے کے بعد امام حسین کا وہ جملہ یاد رکھیے گا جہاں امام نے فرمایا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ آج کے جوان، ظاہر سی بات ہے کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے، پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، ایجوکیشن اتنی ٹف ہو گئی ہے، آج کا جوان پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن پروردگار سلوشن دے رہا ہے قرآن میں۔ تمہاری ساری پرابلمز کا سلوشن، تمہاری ساری مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے۔ من یتق اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو، بڑی توجہ، یجعل لہ مخرجا،
پروردگار تمہاری ہر پرابلم کا سلوشن نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں تھا. آج جب بات تقویٰ کی آتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور تقویٰ کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو. تو کیا اللہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ کیا اللہ کوئی ایسی انٹیٹی ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنے بندوں کو ڈراتا ہے؟ بھئی تقویٰ ڈرنے کا نام نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. آج آپ دیکھیں آپ کے ہاں مہمان آتے ہوں گے، سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب چائے بغیر شکر کی ہونا چاہیے. بڑی توجہ کیجیے گا. شوگر والی چائے لیں گے یا بغیر شوگر کی لیں گے؟ کیوں صاحب؟ کہا کہ شوگر ہے، پرہیز کر رہے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا، پرہیز کر رہے ہیں. چکنا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، پرہیز کر رہے ہیں. اور آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہے. آپ یہ دیکھیے، آج ابھی کچھ دن پہلے کورونا کی بیماری گزری، ہر آدمی ماسک لگا کے گھوم رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ صاحب ہوا اتنی پولوٹیڈ ہو گئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یا آپ بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، جو لوگ ذرا ہیلتھ کانشیس ہیں، جو اپنی صحت کا خیال رکھنے والے ہیں، دلی میں چلے جائیے، ممبئی میں چلے جائیے، اور بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے، ماسک لگا کے چل رہے ہیں. آج جہاں موسم کا حال بتایا جاتا ہے، وہیں پر پولوشن کا گراف بھی بتایا جاتا ہے کہ آج دلی کا پولوشن یہ ہے، آج لکھنؤ کا پولوشن یہ ہے، آج جے پور کا پولوشن یہ ہے، آج حیدرآباد کا پولوشن یہ ہے. ہم نے دیکھا ماسک لگا کے جا رہے ہیں لوگ. ہم نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، آپ نے شروع کر دیا. کہ نہیں صاحب یہ پولوشن ماسک ہے. ہم نے کیا وجہ ہے؟ کہ بیماریاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں، جسم بیمار نہ ہو جائے. بڑی توجہ کیجیے گا، جسم بیمار نہ ہو جائے اس لیے پرہیز کر رہے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. تو جو جسم کو بیماریوں سے بچائے اسے پولوشن ماسک کہتے ہیں، اور جو روح کو بیماریوں سے بچائے اسے تقویٰ کہتے ہیں. جو چیزیں روح کو بیمار کرتی ہیں اس سے پرہیز کرنے کا نام تقویٰ ہے. جو جسمانی بیماریاں ہیں ان سے پرہیز کرنے کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیجئے. آپ کبھی شوگر سے پرہیز کرتے ہیں، کبھی کولیسٹرول سے پرہیز کرتے ہیں، چکنائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. تو تقویٰ نام ہے پرہیز کرنے کا. بڑی توجہ کیجیے گا. تقویٰ نام ہے بچنے کا. اچھا آج بہت سے لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ صاحب دعائیں کرتے ہیں، دعائیں پوری نہیں ہوتی. بڑی توجہ کیجیے گا. ہم نے کہا یہ پولوشن ہے کیوں؟ یہ پولوشن کیوں پھیلا ہوا ہے؟ کہ صاحب ہم نے ماحول کو اتنا پولوٹیڈ کر دیا ہے، اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ اوپر کی پاک و پاکیزہ ہوا نیچے نہیں آ پاتی، اور نیچے کی گندی ہوا اوپر نہیں جا پاتی. بڑی توجہ کیجیے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دعائیں کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے ہم نے اپنے روح کو اتنا پولوٹیڈ کر لیا ہے کہ ہماری دعائیں عرش الہی تک نہیں جا پاتی، اللہ کی رحمت زمین تک نہیں آ پاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو تقویٰ ڈرنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا. آج کہا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ ڈرنے کی شے نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. اچھا دیکھیے علی کے دو دعوے تھے. بڑی توجہ کیجیے گا. مولائے کائنات کے دو دعوے تھے. ایک دعویٰ تو یہ تھا کہ نماز ہمیشہ اول وقت پڑھتا ہوں، نماز ہمیشہ اول وقت پڑھتا ہوں. اور آپ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ کو پتا ہوگا اول وقت جو ہوتا ہے وہ 2-4-5 منٹ کا ہوتا ہے. اور دوسرے یہ کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے میں 1 لمحے سے زیادہ کی دیر نہیں لگاتا، کسی بھی سوال کا جواب دینے میں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ دشمن بھی کس طریقے سے تیاری کر رہا تھا. دشمن نے سوچا کہ کوئی ایسا سوال تیار کیا جائے جو بڑا تفصیل طلب ہو، اور سوال اس وقت جا کے علی سے کریں گے. بڑی توجہ کیجیے گا. علی سے اس وقت جا کے سوال کریں گے جب علی مصلی عبادت پہ کھڑے ہوں گے. تو سوال جب تفصیل طلب ہوگا علی جواب دیتے جائیں گے، بڑی دیر ہو جائے گی، ہم کہیں گے یا علی آپ کے دونوں دعوے باطل ہو گئے. ایک دعویٰ تو یہ کہ کسی بھی سوال کا جواب دینے میں 1 لمحے سے زیادہ کی دیر نہیں لگاتا.
آپ نے 2-4-5 منٹ میں تفصیل کی اس کی، اور اس کے بعد اول وقت بھی گزر گیا. بڑی توجہ کیجیے گا. علی نے ہمیشہ اول وقت نماز پڑھی ہے، اور اگر کسی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی تو سورج کو پلٹ کے آنا پڑا. اب سمجھیے گا علی کی شخصیت، جو اول وقت نماز پڑھتا ہے، مولا مصلی عبادت پر کھڑے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتے ہیں کہ آگے یا علی سوال ہے. بڑی توجہ، یا علی سوال ہے. اب انہوں نے اپنے ذوم ناقص میں یہ سوچا تھا، سوال کیا تھا؟ یا علی یہ بتائیے تقویٰ کیا ہے. بڑی توجہ، یا علی یہ بتائیے تقویٰ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جیسا طالب علم ہوتا، کوئی عالم دین ہوتا تو کہتا صاحب نمازوں کا نام تقویٰ ہے، روزے کا نام تقویٰ ہے، حج کا نام تقویٰ ہے، خمس کا نام تقویٰ ہے، جہاد کا نام تقویٰ ہے، زکوٰۃ کا نام تقویٰ ہے، امر بالمعروف کا نام تقویٰ ہے، نہی عن المنکر کا نام تقویٰ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا نام تقویٰ ہے. یہ تفصیلات بتاتا، بڑی دیر ہو جاتی. بڑی توجہ. لیکن وہ علی ہی کیا جو سازش نہ سمجھ جائے، وہ علی ہی کیا جو سازش نہ سمجھے. کہا اچھا سوال، اور کوئی ہوتا تو کہتا بھائی نماز کے بعد آنا، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دستے سوال دراز کرے اور علی جواب نہ دے. کا سوال کرو کہ یا علی یہ بتائیے تقویٰ کیا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. یا علی بتائیے تقویٰ کیا ہے. علی نے مسکرا کے کہا بس 2 جملوں میں جواب سن لے. جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں حاضر ہو جا، جہاں سے رکنے کا حکم دیا وہاں سے رک جا. اب یہ بتائیے کون سی ایسی شے ہے جو اس میں نہیں آتی؟ نماز حاضر ہونے کا حکم دیا، حاضر ہو جا. روزہ حاضر ہونے کا حکم دیا، حاضر ہو جا. حج حاضر ہونے کا حکم دیا. اور وہ تمام منہیات جن سے پروردگار نے روکا ہے، رک جا، یہی تقویٰ ہے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تو زندگی نام ہے، تقویٰ نام ہے. اس کی رضا کے سامنے، اس کی مرضی کے سامنے، اس کی رضا کے سامنے سرنڈر کر دینے کا. یعنی پروردگار ہم کچھ نہیں ہے، تو جو چاہے، یہی تقویٰ ہے. تو نے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں حاضر ہو جائیں گے، جہاں سے رکنے کا حکم دیا وہاں سے رک جائیں گے. بڑی توجہ کیجیے گا. پھر شکایتیں نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں شکایتیں، ہمیں ذرا سی مشکلات میں گرفتاری ہوتی ہے، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں کہ پروردگار فلاں کو دیکھو، اور ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں. سرنڈر کر دینے کا نام تقویٰ الہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کا نام آپ نے سنا ہوگا. کتنی عظیم شخصیت ہے جابر بن عبداللہ انصاری. وہ اور صحابی ہوں گے جو شہر علم کے دروازے پہ آ کے چلے جاتے ہوں اور صحابیت کا تمغہ لے کے بیٹھ جاتے ہوں، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے کہ جس نے رسالت کی یونیورسٹی میں مستقل تعلیم حاصل کی ہے. یونیورسٹی کے دروازے کو دیکھ کے نہیں چلا گیا اور صحابیت کا تمغہ لے لیا. جابر بن عبداللہ انصاری، عظمت کو سمجھیے گا جابر بن عبداللہ انصاری کی. کون ہے جابر؟ رسول کے صحابی، علی کے صحابی، حسن کے صحابی، حسین کے صحابی، زین العابدین کے صحابی. اور تاریخ نے لکھا کہ کچھ لمحے زندگی کے امام محمد باقر کے بھی پائے ہیں جابر نے. عظمت کا اندازہ لگائیے جابر. اب سمجھیے گا ہماری نگاہ میں صحابیت کیا ہے. ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے. صحابی اس معیار کا ہو. جابر بن عبداللہ رسول کے صحابی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 معصوموں کی تربیت کا اثر ہے جابر. بڑی توجہ کیجیے. 6 معصوموں کی تربیت کا اثر. اب آپ سوچئے جو 6 معصوموں کی آغوش تربیت میں پلا ہو، ماحول میں پلا ہو، کس انداز کا اس کا تقویٰ ہوگا، کس انداز کا اس کا ایمان ہوگا، کس انداز کا اس کا عرفان ہوگا. روایتیں بیان کرتی ہیں، یہ روایت امام حسین سے بھی ہے اور چوتھے امام سے بھی ہے کہ ایک دن پوچھا جابر سے کہ جابر یہ بتاؤ دنیا کو کیسا پایا. بڑا عرفانی سوال ہے. جابر یہ بتاؤ دنیا کو کیسا پایا. تو جابر نے کہا قسم خدا کہ کوئی دنیا کا دانشور ہو، تھنکر ہو، فلاسفر ہو،
اگر یہ جابر کے جملے سن لے نا تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائی اس سے بہتر جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام پوچھ رہا ہے، عجب نہیں، استاد شاگرد کو پڑھانے کے بعد سوال کر رہا ہے، جابر زندگی کو کیسا پایا؟ جابر نے کہا مولا میں کیا بتاؤں کہ زندگی کو کیسا پایا، قسم خدا کے جملے سنیے گا جابر کے، مولا میں کیسے کہوں، بس اتنا سمجھ لیجئے آج تک یہاں تک پہنچا ہوں کہ میری نگاہ میں غربت بہتر ہے، امیری بہتر نہیں ہے، بڑھاپا بہتر ہے، جوانی بہتر نہیں ہے، بیماری بہتر ہے، صحت بہتر نہیں ہے، موت بہتر ہے، زندگی بہتر نہیں ہے۔ یہ ہے جابر، 6 معصوموں کی تربیت۔ مولا نے کہا کہ جابر بہت اچھا جملہ کہا تم نے، کہا کہ مولا میں یہاں تک پہنچا ہوں، زندگی کو جو سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ موت زیادہ بہتر ہے، زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ غربت زیادہ بہتر ہے، امیری اچھی چیز نہیں ہے۔ بڑی توجہ، امیری کوئی بہت کمال کی شے نہیں ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جابر، بہت اچھا کہا۔ ایک مرتبہ جابر نے کہا کہ مولا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ بڑی توجہ، مولا آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ جابر کے جملے کسی فلاسفر کے سامنے، کسی دانشور کے سامنے، کسی تھنکر کے سامنے، کسی بہت اچھے پوئٹ کے سامنے، شاعر کے سامنے رکھ دیجئے تو کہے گا کمال کی بات ہے، کیا عرفانی باتیں ہیں۔ لیکن جب تک امام کا جملہ نہ آئے، بڑی توجہ کیجئے گا، جب تک امام کا جملہ نہ آئے، اب سوچئے گا یہ ہے جابر جیسی صحابیت کا عرفان۔ ایک مرتبہ جابر نے ہاتھوں میں جوڑ کے کہا مولا آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا جابر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ امیری میں رکھے تو امیری میں خوش، غریبی میں رکھے تو غریبی میں خوش، غربت میں رکھے تو غربت میں خوش، صحت میں رکھے تو صحت میں خوش، وطن میں رکھے تو وطن میں خوش، حضر میں رکھے تو حضر میں خوش، سفر میں رکھے تو سفر میں خوش، اگر زندہ رکھے تو زندگی میں خوش، مار دے تو مرنے میں خوش۔ امیری بری شے نہیں ہے، بڑی توجہ کیجئے گا۔ اسلام نے دولت کمانے کے لیے منع نہیں کیا ہے۔ میرا خطاب جوانوں سے ہے، بڑھیے جس فیلڈ میں جائیے اس مقام پر پہنچیے جہاں سے آپ کو پوری قوم نظر آئے، ایسے مقام پر پہنچیے جہاں سے پوری قوم نظر آئے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی ایسا نہ ہو اونچائیوں پہ چڑھنے والوں کو دوسرے چھوٹے نظر آتے ہیں، بلندیوں سے دیکھنے والوں کو بلندیوں پہ پہنچ جائیے۔ بڑی توجہ کیجئے گا۔ تو دولت کمائیے، جتنی دولت کمانا ہے، دولت بری شے نہیں ہے۔ اگر دولت اور حکومت بری شے ہوتی تو سلیمان حکومت نہ مانگتے۔ دولت بری شے نہیں ہے، لیکن دولت کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ بڑی توجہ کیجئے گا، دولت کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ دولت بری شے نہیں ہے۔ اسلام نے کہا جتنی دولت کمانا ہو کماؤ، لیکن یاد رکھنا نظریہ خدیجہ والا ہو، قارون والا نہ بن جائے۔ اسلام لوٹنے کا نام نہیں ہے، اسلام لٹانے کا نام ہے۔ اسلام کھا کے خوش ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام کھلانے کا نام ہے۔ اسلام پلنے کا نام نہیں ہے، اسلام پال دینے کا نام ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے رسول ووجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست دیکھ کے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، آپ کو مال عطا کر دیا۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ محسن اسلام کون تھا اور محسن اسلام کون تھی۔ ایک وہ کہ جس نے دولت کا انبار لگا دیا، جس کی دولت کی بنیاد پر لوگ پلے، تو اسلام پالنے کا نام ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا۔ تو دولت بری شے نہیں ہے، لیکن قرآن نے عجیب فلسفہ دیا، دولت بری شے نہیں ہے۔ with power comes great responsibilities۔
قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. قرآن نے کیا قضیہ پیش کیا؟ قرآن نے کانسیپٹ پیش کیا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. دیکھو تمہارے پاس اگر مال آ جائے نا تو اس مال میں فصاحت و بلاغت قرآن کو سمجھیے گا. اگر تمہارے پاس جو مال آ رہا ہے وفی اموالہم حق للسائل، سوال کرنے والے کا حق ہے، والمحروم، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ ہے فلسفہ قرآنی. اگر قرآن خالی یہ کہہ دیتا کہ سائل سوال کرنے والا جو ہاتھ پھیلا دے، بھئی جو بھی ہاتھ پھیلا دے، جو ہاتھ پھیلا دے اس پہ ہاتھ پہ کچھ رکھنا لازم ہے. جناب آدم سے پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے گفتگو کی اور کہا کہ آدم آج ہم نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا اور تم نے کچھ عطا نہیں کیا. بڑی توجہ کیجیے گا، ہم نے ہاتھ پھیلایا تھا تم نے کچھ عطا نہیں کیا. آدم نے کہا پروردگار تو تو بے نیاز ہے، تو تو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، تو ہاتھ پھیلائے گا؟ کہا فلاں سائل نہیں آیا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا. آدم نے کہا ہاں سائل تو آیا تھا. کہا تو نے عطا کیوں نہیں کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہوتا ہے. اور در اہل بیت نے ہمیں کیا سبق سکھایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو چونکہ ہاتھ پھیلا کے وہ اپنے ضمیر کو خود ذلیل کر چکا ہے، لہٰذا انکار کر کے تم اور مزید ذلیل نہ کرو. بڑی توجہ. تو یہ قرآن کا فلسفہ، وفی اموالہم حق للسائل، سوال کرنے کے لیے سوال کرنے والے کا حق ہے، والمحروم، اور وہ لوگ کہ جو محروم ہو گئے ہیں، مرحوم نہیں، محروم، وہ لوگ کہ جو محروم ہو گئے. محروم کا مطلب کیا ہے؟ بھئی مثال کے طور پر یہ دیکھیے اکتساب رزق میں لوگ برابر نہیں ہیں. اکتساب رزق میں، ارننگ میں، کمائی میں لوگ برابر نہیں ہیں، لیکن استعمال رزق میں سب برابر ہیں. اکتساب رزق میں کسی نے کم کمایا، کسی نے زیادہ کمایا. مثال دوں، ایک مزدور ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، شام تک کتنا پاتا ہے؟ 500 700 600 جو بھی ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک پرچے پہ 2 دوائیں لکھتے ہیں، 500 روپے فیس 2 منٹ میں لے لیتے ہیں. ایک انجینئر صاحب ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں، 10,000 روپے لے لیتے ہیں. ایک بلڈر ہے، وہ ایک فلیٹ بیچتا ہے، 2-4 لاکھ روپے کما لیتا ہے. تو اس دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو دن بھر محنت کر کے 300-400-500 روپے نہیں کما پاتے، اور کچھ ویسے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے 10 لاکھ روپے کما لیتے ہیں. تو ارننگ میں برابر نہیں ہے، کسی نے کم کمایا، کسی نے زیادہ کمایا. لیکن انصاف سے بتائیے، جب شام ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں پہ، وہ مزدور بھی پہنچا اور وہ انجینئر صاحب بھی پہنچے، وہ بلڈر بھی پہنچا، تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آج تو ہم نے 10 لاکھ روپے کمائے ہیں تو ہم سونے کی روٹیاں کھائیں گے. ہم ہیرے کی سبزیاں کھائیں گے، ہم جواہرات کا سلاد کھائیں گے کیونکہ ہم 10 لاکھ روپے کما کے آئے. کھایا سب نے وہی. بڑی توجہ کیجیے، کھایا سب نے وہی. ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے جھونپڑے میں کھا رہا ہے، آپ اے سی روم میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بس یہی فرق ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. ورنہ گندم اس نے بھی کھایا، گندم آپ نے بھی کھایا. ہاں اگر کچھ لوگ تھوڑا زیادہ کھانے لگتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کھانے لگتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب نہ کھائیے گا. کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، شوگر بڑھی ہوئی ہے، آپ اپنا زندگی کا کوٹا پورا کر چکے ہیں، اب نہ کھائیے گا. اچھا کمال کی بات ہے، بڑے بڑے کھانے والے ہوتے ہیں. ہمارے ایک چچا میاں ہوا کرتے تھے، بہت کھاتے تھے، بہت کھاتے تھے. جب بڑھاپا آیا، بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے. اسی طریقے سے جسم و جسمانیات کے مالک تھے، بہت ہی ہیوی کوالٹی کے. ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ڈاکٹر نے تو پہلے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ بھئی یہ بتائیے آپ کھاتے کیا ہیں؟
کہنے لگا میں کھاتا کہاں، اب تو کھا ہی نہیں پا رہا ہوں، کھاتا تو میں جوانی میں تھا۔ کہنے لگا اب کیا کھاتے ہیں؟ کہ صبح 10-12 روٹیاں کھاتا ہوں، دوپہر میں 20-25 پراٹھے کھاتا ہوں، کھانا تو میں رات میں کھاتا ہوں۔ بڑی توجہ، کھانا تو میں رات میں کھاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رات میں کیا کھاتے ہیں۔ کہ کھانا تو میں رات میں کھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ اب آپ کو پرہیزی کھانا پڑے گا۔ کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے صبح 2 پھلکے سبزی کے ساتھ، دوپہر میں 2 پھلکے سبزی کے ساتھ، اور رات میں بہت ہلکا کھانا آپ کو کھانا ہے۔ بڑے سیدھے سے جب چلنے لگے تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ یہ پرہیزی کھانے سے پہلے کھانا یا کھانے کے بعد کھانا ہے؟ تو اگر زیادہ کھاتا ہے تو پھر ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آج کے بعد کھائیے گا نہیں۔ اکتساب رزق میں کسی نے کم کمایا، کسی نے زیادہ کمایا، بڑی توجہ کیجیے گا، کسی نے کم کمایا۔ آج دنیا میں لوگ بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ رزق کی کمی ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے زیادہ کھا لیا، کچھ لوگوں نے زیادہ کمایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ یہ ہے فلسفہ قرآن۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اگر کوئی سوشل ورکر ہوتا تو وہ کہتا بھئی کمیونزم نے یہی تو کہا کہ اگر تمہارے پاس 2 مکان ہے تو 1 مکان بھائی کو دے دو، تمہارے پاس 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے بھائی کو دے دو، تمہارے پاس اگر جائیداد بہت زیادہ ہے تو کچھ اپنے بھائیوں کو دے دو۔ یہ کمیونزم کا نظام تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ کمیونزم کا نظام تھا، لیکن در اہل بیت کا نظام الگ تھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، در اہل بیت کا کمیونزم کا نظام جو آیا تو دنیا نے بڑی پذیرائی کی کہ دیکھیے کتنی انسانیت کی بات ہے کہ اگر 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے پڑوسی کو دے دو، 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے بھائی کو دے دو، 2 مکان ہیں تو 1 مکان اپنے بھائی کو دے دو، کتنی انصاف کی بات ہے۔ لیکن در اہل بیت نے، بڑی توجہ کیجیے گا، در اہل بیت نے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ فضہ تم روٹیاں دے دو، فضہ تم، بلکہ حسن نے اپنی روٹیاں دی، حسین نے اپنی روٹیاں بھی دی، فاطمہ نے اپنی روٹیاں دی، علی نے اپنی روٹیاں دی۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ تو دنیا نے یہی کہا کہ دے دو، دے دو۔ اگر کوئی سوشل ورکر ہوتا تو یہی کہتا کہ بھئی دے دیجئے، آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ قرآن نے کہا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ لوگ کہ جن کے پاس رزق زیادہ آ گیا ہے وہ پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ پلٹایا وہاں جاتا ہے جہاں حق ہوتا ہے۔ پلٹایا وہاں جاتا ہے جہاں حق ہوتا ہے، جہاں حق ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جو بھکمری کے شکار ہیں لوگ، ریزن کیا ہے؟ کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ آج دنیا میں بھکمری کے لوگ شکار ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رزق میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے۔ اکونومسٹ نے کہا کہ اصل میں کیا وجہ ہے؟ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور رزق کے وسائل بہت کم ہیں، لہٰذا لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ لوگ اس لیے بھوکے رہتے ہیں کہ رزق کم ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ میلتھس جو ہمارے جوان ہیں وہ جانتے ہوں گے، اس کی ایک تھیری تھی۔ وہ تھیری یہ تھی کہ ہم پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے رزق کے ذریعے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے اور رزق کے وسائل اکائیوں میں بڑھتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے، رزق کے وسائل اکائیوں میں کیسے بڑھتے ہیں؟ اچھا یاد رکھیے، میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا 1947 میں انڈیا کی پاپولیشن تھی 35 کروڑ، 35 کروڑ، اور اس زمانے کے اکونومسٹ بھی یہ چلا رہے تھے کہ ہم سب کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ بڑی توجہ، آج انڈیا کی پاپولیشن ہے 1.4 بلین، اور جو اکونومسٹ اس وقت چلا رہے تھے وہ آج بھی چلا رہے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے، جو اکونومسٹ اس وقت چلا رہے تھے وہ آج بھی چلا رہے ہیں کہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میلتھس نے کیا کہا؟ میلتھس نے کہا کہ اصل میں
پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے اور رزق کے وسائل اکائیوں میں بڑھتے ہیں. شاید تھوڑا سخت ہو گیا, اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بھائی مثال کے طور پر پاپولیشن ملٹیپلائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے پاس اگر کھیتی ہو اور رزق کے وسائل اکائیوں میں بڑھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس, مجھے ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کہ آپ کے پاس 10 بیگھا کھیت تھا, آپ نے گیہوں اگایا, 10 کنٹل ہوا. آپ نے دوسرے سال بہت محنت کی تو 11 کنٹل ہو سکتا ہے, 12 کنٹل ہوگا, 13 کنٹل ہوگا, اکائیوں میں بڑھے گا. لیکن پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے. پاپولیشن ملٹیپلائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے دادا, ان کے 2 بیٹے, ان دو کے 2 بیٹے, پھر ان میں سے ہر ایک کے 2 بیٹے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو پاپولیشن ایسے نہیں بڑھتی. پاپولیشن 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 5 نہیں ہوتی. رزق کے وسائل اکائیوں میں بڑھتے ہیں. 1 سے 2 ہوتے ہیں, 2 سے 3 ہوتے ہیں, 3 سے 4 ہوتے ہیں. مگر پاپولیشن ملٹیپلائی ہوتی ہے. پاپولیشن 4 سے 8 ہوتی ہے, 8 سے 16 ہوتی ہے, 16 سے 32 ہوتی ہے, 32 سے 64 ہوتی ہے, 64 سے 128 ہوتی ہے, 128 سے 256 ہوتی ہے. بڑی توجہ کیجیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور رزق کے وسائل کم ہیں, لہذا ہم سب کو رزق نہیں دے سکتے. بڑی توجہ. اور قرآن نے کیا کہا؟ اکونومسٹ نے کہا اصل میں لوگ زیادہ ہیں, رزق کم ہے. لوگ زیادہ ہیں, رزق کم ہے. لیکن قرآن نے کہا وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ, قیامت تک آنے والی نسلوں کا رزق ہم نے 4 دن میں مہیا کر دیا. قرآن نے کہا وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ, 4 دنوں میں قیامت تک آنے والی نسلوں کا رزق ہم نے دنیا میں مہیا کر دیا. یعنی اکونومسٹ نے کہا تم زیادہ ہو, نعمتیں بہت کم ہیں. قدرت نے کہا تم کچھ بھی نہیں ہو, ہماری نعمتیں بہت زیادہ ہیں. وقدر اقواتها, لوگ بھوکے اس لیے نہیں ہیں کہ رزق کی کمی ہے. لوگ بھوکے اس لیے نہیں ہیں, لوگ بھوکے اس لیے ہیں کہ بہت سو کا پیٹ ہی نہیں بھرا جا سکتا. بڑی توجہ کیجیے. رزق کے وسائل کم نہیں ہیں, رزق بہت ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. لیکن ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرتا. نہ جانے اناج کے کتنے ٹن پانی میں بہا دیے جاتے ہیں کہ پرائسز ہائیک ہو مارکیٹ میں. زمینوں کی کمی نہیں ہے, مگر ہر سر پہ چھت نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. اور یہ پرابلم صرف انڈیا کی نہیں ہے. کمال کی بات, ہم یہیں بیٹھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ارے غربت کی بات جب آتی ہے تو ہم بنگلہ دیش کا تصور کرتے ہیں, پاکستان کا تصور کرتے ہیں, ہم انڈیا کا تصور کرتے ہیں, نیپال کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ جائیے یورپ امریکہ میں جائیے, اور آج تو جانے کی بھی ضرورت نہیں, یوٹیوب پہ سب موجود ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں کتنے ہوم لیس موجود ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہے, سڑکوں پر ٹینٹ لگا کے لیٹے ہوئے ہیں, کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ نیو یارک دکھاتے ہیں, وہ واشنگٹن ڈی سی دکھاتے ہیں, وہ بڑے بڑے شہر دکھاتے ہیں. جب یہاں آتے ہیں تو گاؤں میں جاتے ہیں غربت دیکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں وہ کنٹریز جو اپنے آپ کو ڈیولپ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں, ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں, ہم نے مریخ پر کمندیں ڈال دیے ہیں, ہم خلا میں پہنچ گئے, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. لیکن کمال ہے, بڑی توجہ کیجیے گا, کمال ہے اتنی ترقی کے باوجود آج بھی کتنے دہن ہیں جہاں تک رزق نہیں پہنچ پاتا. بڑی توجہ. لیکن تاریخ نے ایک حکومت ایسی لکھی, تاریخ نے ایک حکومت ایسی لکھی ہے جب تھکی ہوئی خلافت علی کے دروازے پہ آئی, یا علی خلافت قبول کر لیجئے ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے, ہم محشر میں آپ کے دامن گیر ہوں گے. تو علی نے کہا بیعت بند کمروں میں نہیں لی جاتی. بڑی توجہ, بیعت بند کمروں میں نہیں لی جاتی. جاؤ مسجد میں اعلان کرو آج علی نماز پڑھائے گا. عجیب انداز ہے.
روایتیں بیان کرتی ہیں کہ مدینے کی مسجد چھلک رہی ہے، کوئی مکے سے آیا ہے، کوئی طائف سے آیا ہے، کوئی بصرے سے آیا ہے، کوئی ادھر سے آیا ہے، سب جم کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آیا، کبھی اس دروازے پہ جاتا ہے، کبھی اس دروازے پہ جاتا ہے، بھئی مجھے آگے جانے دو۔ کہا ہم نہیں جانے دیں گے، ہم بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے دروازے پہ گیا، بھئی ہمیں جانے دو۔ کہا نہیں ہم بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ جب 3-4 دروازے ہو گئے تو ایک مرتبہ سوال کیا، یہ بتاؤ بیٹھے کس لیے ہو؟ بیٹھے کس لیے ہو؟ کہا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ کہ نگاہوں کو اٹھاؤ، میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ نگاہوں کو اٹھاؤ، میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد علی نے منبر پر اپنا سفر شروع کیا۔ ابھی تک کی تاریخ یہ تھی کہ رسول منبر جو تھا مدینے کا وہ 4 عرصے کا تھا، 4تھے عرصے پہ رسول بیٹھتے تھے۔ بعد میں جو آنے والے سکہ راج الوقت تھے، احترام رسالت دکھانے کے لیے ایک عرصہ اترتے رہے۔ کرار صاحب ایک بڑا عجیب جملہ کہتے تھے کہ یہ تو احسان تھا علی کا کہ منبر پہ اس جگہ پہنچے جہاں رسول بیٹھتے تھے، ورنہ دنیا حیران تھی کہ منبر تو ہوگا، خلیفہ گڈھے میں بیٹھے گا، کیونکہ عرشے ختم ہو چکے تھے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، عرشے ختم ہو چکے تھے، لیکن علی نے منبر پہ اپنا سفر شروع کیا۔ پہلے عرشے پہ قدم رکھا، دوسرے عرشے پہ قدم رکھا، تیسرے عرشے پہ قدم رکھا، جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ علامہ ابن حسن عنیری وہاں پر ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اسے کہتے ہیں جانشین۔ اسے کہتے ہیں جانشین۔ اور اس کے بعد علی نے جو پہلا جملہ کہا ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، جو پہلا جملہ کہا ہے وہ جملہ کیا تھا؟ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الی اول مکانہ۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ آج حق اپنے اصل مقام پر آ گیا۔ آج حق اپنے اصل مقام پر آ گیا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ علی نے اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں کو بائیں ہاتھوں میں پیوستہ کیا اور سر کو جھکایا اور تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے۔ ایک مرتبہ مجمع میں چمی گوئیاں ہونے لگیں، سوالات ہونے لگے۔ علی نے نگاہوں کو اٹھایا، وما ھذہ النجوی بین ایدیکم، یہ تمہارے درمیان سرگوشیاں کیسی ہیں، یہ چمی گوئیاں کیسی ہیں، یہ گفتگو کیسی ہیں؟ کسی نے جسارت کر کے کہا، یا علی آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے۔ بڑی توجہ، تو اب یہ علی کا جملہ ہے۔ ایک مرتبہ علی نے منبر کے عرشے پہ ہاتھ مار کے کہا، وما ھذہ الخشب، ارے ان لکڑیوں کی اوقات کیا ہے، یہ قدم تو دوش رسالت پہ جاتا۔ اس منبر سے جو نظام حکومت قائم کیا ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد علی منبر کوفہ پر آئے اور آنے کے بعد چند مہینوں کی حکومت کے بعد، بڑی توجہ کیجیے گا، چند مہینوں کی حکومت کے بعد، آج آپ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے وہ ڈیولپڈ ہو، چاہے وہ پروگریسو ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنی بھی ترقی یافتہ کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں کہ جسے کاپ اپ نہیں کر پائے ہیں، جس پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان۔ کھانے کی کمی نہیں ہے، روٹیاں بہت ہیں مگر ہر دہن تک پہنچتی نہیں، مکان بہت ہیں مگر ہر سر پر چھت نہیں ہے، لباسوں کی کمی نہیں ہے مگر ہر جسم تک پہنچ نہیں پاتا۔ علی منبر پر آئے اور آنے کے بعد علی کے جملے سنیے گا۔ مولا کائنات نے کہا، میں مانتا ہوں کہ جو فیسلٹیز میں تمہیں پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، جو سہولیات میں مہیا کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ مجھے خانہ جنگیوں میں الجھایا گیا۔ بڑی توجہ، مجھے خانہ جنگیوں میں الجھایا گیا،
جو آرام و آسائش میں تمہیں دینا چاہتا تھا وہ نہیں دے سکا. لیکن آج علی ابن ابی طالب ایک سوال کرتا ہے, بڑی توجہ کیجیے گا. علی کے خطبے میں تنہا چاہنے والے نہیں بیٹھتے تھے, دشمن بھی بیٹھتا تھا. بڑی توجہ, دشمن بھی بیٹھتا تھا. چاہنے والے نہیں بیٹھتے تھے, یہودی بھی بیٹھتے تھے, نصرانی بھی بیٹھتے تھے, دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی آ کے بیٹھتے تھے. وہ کہتا ہے کہ علی نے کہا, آج علی ابن ابی طالب ایک سوال کرنا چاہتا ہے, بتاؤ میرے زمام اختیار میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کے سر پہ چھت نہ ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کے جسم پر لباس نہ ہو؟ راوی کہتا ہے شاید علی اس جملے کو کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خطبے کی طرف واپس آ گئے ہوں گے. بھئی علی کے مجمع میں تنہا چاہنے والے نہیں تھے, یہودی بھی تھے, نصرانی بھی تھے, اپنے بھی تھے, دشمن بھی تھے. وہ کہتا ہے شاید علی اس جملے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خطبہ اسٹارٹ کر دیا ہوگا علی نے, لیکن میں بڑی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی اعتراض کرنے والا کھڑا ہو, کوئی تو کھڑا ہو جائے اور کہے یا علی میں بھوکا ہوں, یا علی میرے سر پہ چھت نہیں ہے, یا علی میرے جسم پر لباس نہیں ہے. راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, ایک یہودی کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی ما زینت کل خلافہ بل زینتہا, اے علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی ہے, تو نے خلافت کو زینت دی ہے. اے علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی, خلافت نے تجھے زینت نہیں دی, خلافت کی حیثیت جو علی کو زینت دے. یا علی ما زینت کل خلافہ بل زینتہا, اے علی خلافت نے تجھے زینت نہیں دی ہے, تو نے خلافت کو زینت دی ہے. اور روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد جب کوئی جواب نہیں آیا تو علی نے کہا اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھاؤ اور دیکھو علی ابن ابی طالب کی طرف. دنیا کے حکمرانوں کا اکاؤنٹ حکومت ملنے سے پہلے دیکھیے اور حکومت ملنے کے بعد دیکھیے. حکومت ملنے سے پہلے دیکھیے, جو پہلے گلیوں میں دروازے دروازے کاسا لے کے نوٹ مانگتے ہیں اور بعد میں ووٹ مانگنے لگتے ہیں, حکومت کے بعد مزاج ہی نہیں ملتا. ذرا چھوٹا سا اقتدار آ جائے, چھوٹی سی حکومت مل جائے, کچھ اختیار مل جائے, مزاج ہی نہیں ملتا. ان کے چلنے کا انداز دیکھیے, ان کے بولنے کا انداز دیکھیے, ان کے پہننے کا انداز دیکھیے, ان کے پہننے کا انداز دیکھیے, انداز ہی بدل جاتا ہے. لگتا ہے نہ جانے کتنے خاندانی امیر ہیں. لیکن علی کہتے ہیں اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھاؤ اور دیکھو علی ابن ابی طالب کی طرف. یہ وہی جبہ ہے جو میں مدینے سے لے کے آیا تھا, یہ وہی جبہ ہے جو میں مدینے سے لے کے آیا تھا, یہ وہی عصا ہے جو میرے بھائی رسول نے مجھے دیا تھا. میں نے تمہاری حکومت سے ایک درہم نہیں لیا ہے, ایک درہم نہیں لیا ہے. علی نے بیت المال میں جو مال تقسیم کیا ہے کس انداز سے, سائلوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. کائنات کا پہلا حاکم ہے جو اپنے ہاتھوں سے ضرورت مندوں تک مال پہنچا رہا ہے. بیت المال میں لائن لگتی ہے, علی سب کو برابر سے تقسیم کر رہے ہیں. شام ہو گئی, قمر بیت المال صاف ہو گیا. قمر نے کہا نہیں سرکار 2 درہم بچے ہوئے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا, 2 درہم بچے ہوئے ہیں, 2 درہم بچے ہوئے ہیں. اب توجہ کیجیے گا, جارج ڈیک دا وائس آف ہیومن جسٹس, اس نے کتاب لکھی ہے صوت العدالت الانسانیہ. اس میں وہ کہتا ہے کہ جب حقوق انسانی کا خیال انسانوں کے ذہن میں آیا, حالانکہ اسلام نے حقوق انسانی کی بات بہت پہلے کی تھی, اور اس سے تنہا حقوق انسانی کی نہیں, جانوروں کے حقوق کی بات کی ہے, ہر چیز کے حق کی بات کی ہے اسلام. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو گوگل پلے پہ مل جائے گا, آئی فون کی اس میں مل جائے گا, مارکیٹ میں مل جائے گا, ایپل اسٹور پہ مل جائے گا, رسالۃ الحقوق. یہ وہ کتاب ہے کہ جو بڑے بڑے پادریوں کو دی گئی, چوتھے امام کی, رسالۃ الحقوق, بکس آف رائٹس, بک آف رائٹس, حقوق کی کتاب. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب حق کی بات آتی ہے نا تو ہم حق کے سلسلے میں یہی سمجھتے ہیں کہ صاحب
کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تو حق غصب ہو گیا، کسی نے کسی کی جائیداد غصب کر لی تو یہ غصب ہو گیا، کسی نے کسی کا مکان غصب کر لیا. نہیں، اگر اس سماج میں ہر آدمی اپنا حق ادا کرنے لگے، اپنا حق ادا کرنے لگے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنی تئیں ہم تمام جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں کہ نہیں وہ اس میں ہماری دشمنی ان سے اس لیے ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسے بولنا چاہیے تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا یہ انداز صحیح نہیں تھا، آپ کا انداز صحیح تھا. کبھی سوچیے اپنے گریبان میں جا کے، تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں. ہماری جب بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، یاد رکھیے ہر کا حق ہے. آج کے میں نے پہلی گفتگو میں کہا کہ آج انسان وقت نہیں دینا چاہتا. ہر چیز کو وقت دینا بھی حق ادا کرنا ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کر کے پیسے کے ذریعے، نہیں، وقت دیجیے. آج جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہمارے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے. لندن میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو عجیب جواب دیا. بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو سنڈے ہے. کہنے کہ نہیں، آج میری یہ میٹنگ ہے وہ میٹنگ ہے، ایسے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بیٹے نے کہا کہ پاپا یہ بتائیے کہ آج آپ دن بھر میں کتنا کما لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ $10,000. اس نے اپنی گلک توڑی اور لا کے $10,000 رکھ دیے اور کہا آج کا وقت ہمارا ہوا. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم وقت نہیں دینا چاہتے. آج ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دے رہے ہیں اور کل شکایت کریں گے بڑھاپے میں کہ صاحب اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی. شکایت نہ کیجیے گا، بڑی توجہ کیجیے گا. تو رسالت الحقوق سب کا حق ہے. تو جس وقت انسان، یہ جارج ڈیک اپنی کتاب دا وائس آف ہیومن جسٹس میں لکھتا ہے کہ جس وقت انسانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہیومن رائٹس ہونا چاہیے، ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے، تو اس وقت کے بڑے بڑے مفکروں کو، دانشوروں کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ ایک ایک جملہ حقوق انسانی پہ 2-4 جملے لے کے آئیے. ہزاروں جملے ہم جمع کریں گے، انہیں ریفائن کریں گے، انہیں صاف کریں گے، اور کرنے کے بعد پھر ہم ایک ہیومن رائٹس کا ڈرافٹ بنائیں گے. وہ کہتا ہے کہ سارے اسکالرز لے کے آئے. وہاں کوئی علی کا چاہنے والا بھی تھا، اور علی کا ایک جملہ جب حقوق انسانی کمیشن کے سامنے رکھا گیا، سارے ڈرافٹ خود بخود بند ہو گئے. بڑی توجہ کیجیے. وہ جملہ کیا تھا؟ If somebody is starving in any part of the world, that's mean his share has been taken by another one. اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھوکمری کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق کسی اور نے غصب کر لیا. اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھوکمری کا شکار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق کسی اور نے غصب کر لیا ہے. پیغمبر، بیت المال صاف ہو گیا، کہا یا علی صاف ہو گیا، مگر 2 درہم بچے ہوئے. علی نے کہا 2 درہم بچے ہوئے؟ پیغمبر اس کا مطلب کوئی ضرورت مند موجود ہے. بڑی توجہ، یہ علی کا جواب. پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا جتنے آئے تھے نا آپ کے حکم کے مطابق ایک ایک کو دھیان سے دیا، کوئی نہیں چھوٹا. علی نے کہا نہیں ہو سکتا، اگر 2 درہم بچے ہیں تو ضرورت مند موجود ہے. علی نے وہ 2 درہم اٹھائے، پیغمبر کو ساتھ لیا، بازار پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک ضعیف العمر انسان آہستہ آہستہ چل رہا ہے. علی پہنچے، کیا ہوا آج بیت المال آیا نہیں؟ اس نے کہا یا علی آج پاؤں میں درد تھا، آنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں آ پایا. علی نے حق ادا کیا. بڑی علی نے 2 درہم دیے اور اس کے بعد روایتیں کہتی ہیں بیت المال میں علی نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگائی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر کیا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، علی حق دینے والے کا نام ہے، حق لینے والے کا نام نہیں. علی حق چھیننے والے کا نام نہیں ہے، حق دینے والے کا نام ہے. انہوں نے دنیا کو حقوق ادا کیے، سب کچھ دیا ہے. ان کے دروازے پہ آنے کا سلیقہ سیکھ لو، ان سے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لو. یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. آپ تصور کریں، یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے.
اور آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جنت بڑی آسانی سے آپ بانٹ دیتے ہیں. بھئی یہ جنت ان کی ہے، یہ جنت کے مالک ہیں، جیسے چاہیں دے دیں. اور حقیقت میں بہت آسانی سے دی ہے جنت. ایک شعر کہہ دو جنت لے لو، ہماری شان میں ایک شعر کہہ دو جنت لے لو. ایک آنسو بہا لو، ایک آنسو بہا لو، جنت لے لو. آپ تصور کریں، ایک آنسو، ایک آنسو. وجہ کیا ہے کہ ایک آنسو جنت. بھئی یہ مالک ہیں، جو چاہیں عطا کریں، کوئی روک نہیں سکتا. جس کی ملکیت ہے وہ دے رہا. اچھا یہ بتائیے، غم حسین میں رونے کی وجہ سے آج تک کسی کی آنکھیں گئی نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے حافظان قرآن کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. مگر غم حسین میں رونے والے کی آنکھ نہیں جاتی. وجہ کیا ہے؟ حافظان قرآن بھی اللہ نے کہا تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی. آپ نے کہا کتاب مبین، تو نور خود بخود چلا گیا. لیکن غم اہل بیت میں، غم سید الشہداء میں رونے والے کی آنکھیں نہیں جاتی. قرآن میں ایک واقعہ ملا، جناب یعقوب، قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے تھے یعقوب. لیکن روایتیں بیان کرتی ہیں کہ جب جناب یوسف مصر سے آ رہے تھے تو اپنا ایک منزل پہلے کرتا دیا اپنے بھائیوں کو کہ جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، فرتد بصیرہ، آنکھیں واپس آ جائیں گی. سمجھ میں یہ آیا کہ اگر معصوم کا لباس آ جائے نا تو گئی ہوئی آنکھیں واپس آ جاتی. اپنی آنکھوں کی عظمت کو سمجھیے گا، ہماری تو جاتی بھی نہیں، رومال سیدہ پہلے آ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ماں ہے جو آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آئی. ارباب ازاں 2 یا 3 دن پہلے حسین نے کربلا کے لیے اپنا سفر شروع کیا ہے. حسین نے کربلا کے لیے ایک چھوٹا سا کارواں لے کے چلیں گے حسین. اور کس انداز سے چلے. مدینہ رسول کو چھوڑنا حسین کے لیے گوارا نہیں تھا. سب سے پسندیدہ شہر. تاریخ لکھتی ہے نانا کے روزے پر آئے اور آنے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا، نانا اب امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی. نانا چراغ کون جلائے گا؟ اور باب ازاں تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد بقی میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد بھیا حسن کی قبر پر آئے، اور اس کے بعد ماں کی قبر پر آئے ہیں، اور آنے کے بعد اتنا گریہ کیا کہ گریہ کرتے کرتے غش آ گیا. اور باب ازاں تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ماں کی قبر سے ایسے لپٹ گئے جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی آغوش میں لپٹ جاتا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ قبر پھٹی ہوگی، ایک مرتبہ زہرا باہر آئی ہوں گی، میرے لال پریشان نہ ہو، ارے مدینے سے تم تنہا نہیں جا رہے ہو، میں بقی سے ساتھ چل رہی ہوں. جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے مظلوم کربلا. اور باب ازاں یہ بھرا ہوا قافلہ، گودیاں آباد ہیں، سجایا قافلہ مدینے سے چلا ہے، کربلا آ گیا. آپ تصور کریں جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب کا مقصد ایک تھا، ہماری اولاد قربان ہو جائے مگر آقا حسین بچ جائے. ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، آقا حسین بچ جائیں. علی اکبر قربان ہو جائے، میرا حسین بچ جائے. اور محمد قربان ہو جائیں، حسین بچ جائیں. آپ تصور کریں اور باب ازاں اس وقت بیویوں پہ کیا گزری ہوگی جب آخر وقت میں حسین آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا زینب میرا آخری سلام، ام کلثوم میرا آخری سلام، ام لیلا میرا آخری سلام. اور باب ازاں تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ زینب آئیں اور آنے کے بعد کہتی بھیا ایسے دروازے سے نہ جائیے. ارباب ازاں آپ سفر پہ جاتے ہیں نا، آپ سفر
پہ جاتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں. علامہ مجلسی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. ہر شب جمعہ کو مجلس عزا برپا کرتے تھے. ایک رات کو امام زمانہ آئے اور آنے کے بعد کہا مجلسی تو میرے جد کے مصائب نہیں پڑھتا، مجلسی میرے جد کے مصائب نہیں پڑھتا. مجلسی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ مولا علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے نکالا، حسین نے میں پڑھتا ہوں، قاسم کے لاش کے ٹکڑے کیسے جمع کیے میں بیان کرتا ہوں، اور محمد کا جنازہ خیمے میں لے کے کیسے آئے میں بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ امام زمانہ نے کہا نہیں نہیں مجلسی تو میرے جد کی رخصتی نہیں پڑھتا. جزاک اللہ جزاک اللہ، تو میرے جد کی رخصتی نہیں پڑھتا. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ مجلسی نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا یہ بتائیے حسین کی رخصتی میں کون سی ایسی تکلیف ہے جو آج تک آپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا مجلسی کبھی تو سفر پہ گیا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے. مجلسی کبھی تو سفر پہ گیا ہے؟ مجلسی نے کہا ہاں مولا سفر پہ جاتا ہوں. کہا کتنے دنوں کے سفر پہ جاتا ہے؟ کہا مولا کبھی 10 دنوں کے سفر پہ جاتا ہوں، کبھی مہینے کے سفر پہ جاتا ہوں، کبھی سال کے سفر پہ جاتا ہوں. کہا مجلسی جب سفر پہ جایا کرنا اپنے بچوں کے چہرے کی رنگت دیکھ لیا کر. اگر سفر 10 دنوں کا ہوگا تو بچوں کے چہرے کی رنگت اور ہوگی، اگر سفر 1 مہینے کا ہوگا تو بچوں کے چہرے کی رنگت اور ہوگی، اگر سفر 1 سال کا ہوگا تو بچوں کے چہرے کی رنگت اور ہوگی. ہائے ان بچوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں پتا ہے آقا جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا، بابا جا رہا ہے تو واپس نہیں آئے گا. مجلسی تجھے پتا ہے جب حسین جا رہے تھے حسین کے حرم میں 70 عورتیں 200 بچے تھے. ہائے بچوں نے دامن تھام لیا، آقا کس کے حوالے؟ حسین کی رخصتی آسان نہیں ہے، علی اکبر کی رخصتی آسان ہے، مگر حسین کی رخصتی آسان نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب اندر آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا بھیا ایسے نہ جائیے، اندر آئیے. تاریخ لکھتی ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، حسین نے ایک ایک کا ہاتھ پکڑا. ام لیلا تم زینب کے حوالے، ام رباب تم زینب کے حوالے، ام فروا تم زینب کے حوالے، اماں کی کنیز فضہ تم زینب کے حوالے. جب سب کو زینب کے حوالے کر دیا ایک مرتبہ زینب نے حسین کی طرف دیکھا حسرت بھری نگاہوں سے، بھیا سب کو میرے حوالے کر دیا، ہائے زینب کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حسین نے حسرت بھری نگاہوں سے زینب کو دیکھا، آسمان کی طرف رخ کیا، زینب سارا کنبہ تمہارے حوالے، اے میری بہن تم خدا کے حوالے، اے میری ہمشیر صبر کرنا، بد دعا کے لیے ہاتھ نہ ورنہ حسین کا مقصد پورا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے الحاج محمد مشرقین کربلائی مرحوم ابن ظہیر حسن کربلائی مرحوم کے